بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال کی تھی۔ مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی اور شادی بڑے گھرانے میں تھی، تو ناچنے گانے کا بھی کچھ سامان تھا۔ جب دولت بڑھتی ہے تو اسی قسم کی خرافات لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ مفلسی رہے اور کچھ دولت کم ہو تو سیدھا سادہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن دولت بڑھتی ہے تو طغیانی اور سرکشی بھی بڑھتی ہے۔ اگر حق تعالی حفاظت نہ فرماویں اور کسی کے دل میں صلاحیت نہ ہو تو دولت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ دولت مند گھرانہ تھا۔ ہونا تو یہ تھا کہ روٹی کی سوجھی یہ کہ شادی میں کچھ رنگ ہو، کچھ ناچ ہو، کچھ تعیش ہو اور کچھ کھیل تماشے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے ہم عمر نوجوان کچھ لڑکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا چلو وہاں شادی ہے اور قریش کی برادری ہے، ہم بھی شادی میں چلیں۔ یہ تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں تھیں کہ وہاں ناچ رنگ ہوگا، مگر یہ تھا کہ بہرحال تھوڑی بہت کچھ رنگ رلیاں ہوں گی۔ تو لڑکپن کے زمانے میں اس طرف طبیعت کا میلان ہو جانا کوئی عجب بات نہیں۔ 10-12 برس کے بچوں نے کہا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور وہاں کھیل تماشے بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساتھ چلا گیا۔ کھیل تماشے شروع ہونے کا وقت رات کا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ان کاموں کے لیے عشاء کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، تو عشاء کے بعد ناچ رنگ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ بیٹھنا میرے قبضہ میں نہ رہا اور میں سو گیا۔ ساری رات سوتا رہا، مجھے خبر نہیں کہ ناچ ہوا یا گانا ہوا اور رنگ رلیاں منائی گئیں یا کیا قصہ ہوا۔ پوری رات اللہ نے میری حفاظت کی، اور جب میں اٹھا ہوں تو سننے میں آیا کہ بہت باجے گاجے بجے، بہت گانے باجے بجائے گئے، بہت ناچ رنگ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ یہ تھی حفاظت خداوندی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے بھی نہیں گئے تھے کہ وہاں ناچ رنگ میں شریک ہوں گے، مگر یہ ضرور تھا کہ کچھ کھیل تماشا ہوگا۔ تو 12-13 برس کی عمر میں کسی کھیل تماشے کے لیے بچہ جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اتنا قلب مبارک میں آیا کہ کچھ کھیل تماشا ہے، لیکن کھیل ناجائز قسم کا تھا، اس لیے کہ اس میں باجے تھے۔ ایک اور حدیث میں مزامیر کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اگر اجازت دی گئی ہے تو دف کی اجازت ہے کہ نکاح ہوا، اس میں دف بجا دی تو اس میں کچھ تعیش نہیں ہوتا، بلکہ کانوں کو اور بھی تکلیف ہوتی ہے، راحت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جبکہ ستار میں یا ہارمونیم میں تعیش اور غفلت کی بات ہوتی ہے، وہ دف کے اندر نہیں ہوتی۔ مگر وہاں مقصود حقیقت میں دف بجانا بھی نہیں، وہ تو اعلان مقصود ہوتا ہے کہ نکاح ہو، دف بجا دو تاکہ اعلان ہو جائے۔ تو بہرحال دف اور چیز ہے، باجے گانے اور چیز ہیں، کیونکہ شرعاً ممنوع ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری حفاظت کی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ باجا بجا ہے یا ناچ گانا ہوا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جس سے واضح ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی جیسے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے، اور جیسے انہیں مشاہدہ ہوتا ہے اللہ کے جلال و جمال کا، جس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، ویسے ہی اللہ کی حفاظت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر کبھی بشری تقاضے سے وسوسہ بھی قلب میں آئے تو اللہ کی حفاظت گناہ ہونے نہیں دیتی۔ اس کی نظیر ایک تو یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کا دوسرا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔